وہ ایک چیز جس نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا کہ شاید امن آنے والا ہے، دنیا کا بیانیہ ایران کے بارے میں تبدیل ہونے لگا، ان کے لوگوں کے بارے میں تبدیل ہونے لگا، اور اسی وقت میں یہ جنگ دوبارہ چھڑ گئی۔ نیتن کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اگر دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں ہوتا تو اسرائیل میں آنے والے انتخابات جو ہیں یہ اس کی سیاسی کیریئر کے آخری انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو اسرائیل چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسا بے وقوف امریکی صدر ثابت ہوا ہے کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ کے نعروں کے ساتھ ساتھ پوسٹرز اٹھائے گئے تھے، ان کے اوپر انہیں دو سر چاہیے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اور بنجامن نیتن یاہو کا۔ ایران کے پاس جذبہ بھی ہے، ایرانی جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں بھی لڑ سکتے ہیں، پھر ایران کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے۔ ابھی اگر امریکہ ایسی کوئی غلطی کرتا ہے یاسر، تو مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک ان میں شدید تباہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سونو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، کل جو ہے ایک ایسا واقعہ پیش آیا رات گئے جس نے جنگ بندی کے اوپر جو خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے ان کا خدشہ صحیح ثابت کیا۔ ہوا یہ کہ رات گئے امریکہ کی جانب سے سرک کا جو مقام ہے، جو جزیرہ ہے ایران کا، سب سے پہلے اس پہ 7 جگہوں پہ دھماکے کیے گئے، پھر کشم کے اندر بھی دھماکے کیے گئے، مجموعی اعتبار سے 10 جگہوں پہ حملے کیے گئے، پھر رات گئے وہ حملے بڑھتے رہے، اور امریکی سینٹرل کمانڈ جو ہے اس نے، سینٹ کام نے یہ خبر دی کہ ہم نے طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور مجموعی اعتبار سے خبر آج صبح تک یہ سامنے آئی کہ 80 کے قریب مقامات تھے جہاں پر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے۔ ایران نے فوری جواب دیا، ایران نے بھی واپس جو امریکی اہداف تھے خطے کے اندر ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے، ایک امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ گفتگو کی ہے نیٹو اجلاس کے دوران کہ مذاکرات ان سے نہیں ہو سکتے، یہ بات کے پکے لوگ نہیں ہیں، تو ان کے اوپر امریکہ اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، اور ان کے مطابق جنگ بندی جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو اگر جنگ بندی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور جنگ کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا؟ لیکن جب یہ حملے ہوئے تو اس وقت ایک صورتحال دیکھنے لائق تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر موجود نہیں تھے، وہ انقرہ کے اندر موجود تھے۔ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ایران کی تھی وہ ایران کے اندر موجود نہیں تھی، وہ عراق کے اندر موجود تھی، کیونکہ شہید رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ علی خامنائی کا جو جسد خاکی ہے اس کو نجف و کربلا کے اندر 2 دن جو ہے وہاں پر نماز جنازہ ہونی ہے، لوگوں نے وہاں پر آخری جو سفر ہے اس کے اندر شرکت کرنی ہے، تو اس وجہ سے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جن میں شمول صدر بھی ہیں اسماعیل قانی جو IRGC کے طاقتور ترین کمانڈر ہیں، وہ بھی اس وقت عراق کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر یہ فضائیں بند ہو چکی ہیں تو ان کی واپسی جو ہے وہ کس حد تک حفاظتی حصار کے اندر ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ تو اب آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا، کتنا خطرہ ہوگا، اور وہ گارنٹرز جو بیچ میں موجود تھے ان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی، کیونکہ عباس عراقچی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو ٹھیک، ورنہ میں ان کا کام تمام کر دوں گا، تو عباس عراقچی نے MOU کی 13ویں شق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے اور نہ بیان بازی کریں گے، تو بقول عباس عراقچی انہوں نے اس شق کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن اس جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک قطری جہاز تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، جس کو بار بار تنبیہ کی گئی IRGC بحریہ کی جانب سے، لیکن انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اور بعد میں اس کے اوپر وارننگ شاٹس جو تھے وہ مارے گئے، اور جس کو IRGC نے کلیم یہ کیا کہ ہم نے بارہا ان کو خلیج عمان کے پیسج سے گزرنے پہ خبردار کیا، کیونکہ وہ پیسج ہمارا اعلان کردہ نہیں تھا، تو انہوں نے امریکی بحریہ کی نگرانی کے اندر وہ پیسج کراس کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ تو اب کیا اس کے کونز ہو سکتے ہیں، کیا مستقبل میں کوسچن مارک ہو سکتے ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، حیدر حیات خان ملزئی۔ حیدر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حیدر، وہ ایک چیز جس نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا کہ شاید امن آنے والا ہے، وہ 3 دن پہلے کی حماس کی گفتگو جس نے یہ کہا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا میں حصہ بننے جا رہا ہوں، وہ حزب اللہ کا منظرنامہ کہ جس پہ کسی حد تک خاموشی چھائی اور یوں لگا کہ جیسے ہر محاذ جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ کیا بنا کہ جب پوری دنیا کے اندر ایک
تقریب ایسی ہوئی کہ جس میں لوگوں نے شرکت کی، کروڑوں کی تعداد میں شرکت کی، اور دنیا کا بیانیہ ایران کے بارے میں تبدیل ہونے لگا، ان کے لوگوں کے بارے میں تبدیل ہونے لگا، اور اسی وقت میں یہ جنگ دوبارہ چھڑ گئی. وجہ اس کی کیا دکھائی دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر. آپ نے کافی چیزوں کو اپنے انٹرو میں کور کیا، لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے مس دکھائی دی وہ ہے سیٹن یاہو نے گزشتہ چند روز میں جو روابط اس نے رکھنے کی کوشش کی، اور اس نے جو اناؤنس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو اس کی ملاقات آنے والے چند دنوں میں ہونے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیک ڈراپ پہ ایک بڑی چیز یہ ہے، ٹرمپ کے اوپر بہرحال ایک پریشر شروع سے رہا ہے یہودی لابی کا. گو کہ ٹرمپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ایران کے ساتھ مستقبل میں جنگ جاری رکھنا امریکہ کے لیے جو ہے وہ ناممکن ہے. اور اس وقت تو ویسے ہی جو حالات ہے وہ امریکہ کے لیے بالکل جو ہے وہ بہترین نہیں ہے. ایران کے اندر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے شہادت کے بعد اب ان کی جنازے کے حوالے سے جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اس میں ایرانی قوم کے جو جذبات ہیں، ایرانی افواج کے جو جذبات ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اس میں اگر امریکہ کوئی شرارت کرے گا، امریکہ کوئی غلطی کرے گا، تو اس کا خمیازہ اس کو ایسا بھگتنا پڑے گا جو امریکہ کی کئی نسلیں یاد رکھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ریزن ہے اس میں ایک بڑی ریزن جو ہے وہ بہرحال یہ سیٹن یاہو ہے، جو بار بار پش کر رہا ہے، کنونس کر رہا ہے امریکہ کو کہ جو پازیٹیو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اس طرف آگے نہ بڑھا جائے. ہم نے ملٹیپل ٹائمز اس کو ڈسکس کیا ہے کہ سیٹن یاہو کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اگر دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں ہوتا تو اسرائیل میں آنے والے انتخابات جو ہیں یہ اس کی سیاسی کریئر کے آخری انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو اسرائیل چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا. تو اپنے پولیٹیکل کریئر کو بچانے کے لیے اس وقت اس نے پوری امریکی قوم کو، پورے امریکہ کو جو ہے وہ اسٹیک پر لگا دیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسا بے وقوف امریکی صدر ثابت ہوا ہے کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے. اور ابھی یہ جو IRGC نے آبنائے ہرمز میں اب تو رپورٹس آ رہی کہ 3 جہازوں کو نشانہ بنایا، جس میں ویدیان ایک جہاز تھا جس کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ اس کو ایرانی جو شاٹس تھیں وہ ہٹ ہوئی ہیں، لیکن جہاز جو ہے وہ اتنا متاثر نہیں ہوا، اس نے سمندر میں اپنا سفر جاری رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس میں خیال ایران کو بھی کرنا چاہیے تھا. آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد ابھی جو ان کے جنازے کے سارے معاملات ہیں ان کو آرام سے ہونے دیتے، اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ اس طرف اگر لے کر جانے کا ارادہ تھا تو لے جاتے. تو ایک مجھے سنکرونائزیشن دکھائی نہیں دے رہی ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور ایران کی ملٹری لیڈرشپ میں. اسپیسیفکلی IRGC کے اندر مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید وہاں پر یہ اپروچ ہے کہیں نہ کہیں کہ نہیں، یقین کرنا چاہیے امریکہ پر، مذاکرات پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، مذاکرات کے اندر ہم امریکہ کو مزید ٹائم دے رہے ہیں پریپیئر کرنے کے لیے ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے، تو ہمیں جو ہے وہ امریکہ کو سنب کرتے رہنا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. مجھے خود تو یہ لگ رہا ہے بہرحال کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید کوئی ٹویٹ کر دیں گے دوبارہ کہ مجھے فلانے ملک نے، فلانے دوست نے سمجھایا ہے، مجھے میرے ایلائز نے کہا ہے، تو ہم دوبارہ مذاکرات کی طرف بڑھ گئے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ریپیٹڈلی یہ سارے کام کرتے رہے ہیں، تو ایک اور ریپیٹ جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے اس سارے سلسلے کا. نہیں ہوتا تو امریکہ کے لیے اس وقت بہت مسائل ہوں گے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس ریجن میں گرمی میں شدید اضافہ ہوگا، اور امریکی فوج جو ہے وہ اس ٹیمپریچر میں رہ کر ایرانیوں کا، بہرحال ان کے جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس موسم سے بھی ان کو لڑنا پڑے گا. وہ جو چاکلیٹ ان کے فوجی ہیں وہ پگھل جائیں گے سارے، وہ نہیں مقابلہ کر سکیں گے ایرانیوں کا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر تو یہ سب سوچے سمجھے بغیر دوبارہ مس کیلکولیٹ کیا ہے جس طرح 28 فروری کو انہوں نے کیا تھا، تو انجام اس سے زیادہ بھیانک ہوگا اس مرتبہ. ایران سوچا ہوا ہے، ایران نے لیکن ہم نے کس جگہ. ایک چیز ہے حیدر، آپ دیکھیے، آپ نے بھی حوالہ دیا اس کا، آپ یہ تہران کے مناظر دیکھیں، قم کے مناظر دیکھیں، تو مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ کے نعروں کے ساتھ ساتھ جو پوسٹرز اٹھائے گئے تھے ان کے اوپر انہیں 2 سر چاہیے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اور بینجامن نیتن یاہو کا. اور یہاں تک بیانات منظر عام پہ آئے کہ IRGC کے کمانڈرز جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ دشمن جو ہیں وہ طبعی موت نہیں مریں گے. تو یعنی بدلہ لینے کا عزم پھر سے موجود تھا. اور ایسے وقت میں 80 کے قریب مقامات کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں، ہم ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر جانی نقصان نہیں ہوا ہوگا، ہم ایک لمحے کو یہ مان لیتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہوگا، لیکن 80 میزلز اگر وہاں پر گرے ہیں، گنجان آباد علاقوں کی بجائے سنسان علاقوں کے اندر بھی اگر گرے ہیں، تو کسی نہ کسی ٹارگٹ کو تو نشانہ بنایا گیا ہوگا. وہ ٹارگٹ کیا ہوگا؟
وہ کوئی سڑک ہو سکتی ہے, دیکھیں کوئی انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے, توانائی کے مراکز ہو سکتے ہیں. اس طرح کا نقصان اور ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پورے کا پورا خطہ اور اہل تشیعت جو مسالک کے لوگ ہیں وہ ایک غم اور سوگ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اشک شوئی کر رہے ہیں, ماتم زنی کر رہے ہیں, تو ایسے وقت میں یہ حملہ ان کے اس جذبات کو کس حد تک ماند کر دے گا, یہ مفاہمت کے اوپر مائل کر دے گا کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں پھر سے ڈائیلاگ ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو امریکہ نے جو نشانے بنائے ان کے کچھ موسٹلی جو حملے تھے وہ ساحلی پٹی پر موجود جو ان کی ملٹری کی انسٹالیشنز تھی ان کو امریکہ نے ہٹ کیا ہے. اور ابھی کچھ رپورٹس ہیں کہ پاسداران نے انقلاب کا ایک جو اہلکار ہے وہ اس میں شہید بھی ہوا ہے کل کے امریکی حملوں میں. ایز آف ناؤ جو کنفرمیشن ہے وہ صرف ایک اہلکار کی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا ہے, کچھ شہری علاقوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. جذبات جو آپ نے اپنے سوال میں کیا, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت, نہ صرف ایرانی قوم کی بلکہ ایرانی افواج کی بھی, جو مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگے اور جو دو سروں کی بات ہوئی اور پھر یہ بات کہ طبعی موت جو آپ نے حوالہ دیا کہ نہیں مریں گے ہمارے دشمن, تو یہ جذبات ہیں ایرانیوں کی. اسی لیے میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے امریکہ کے لیے. امریکہ جتنی بڑی مرضی ملٹری مائٹ ہو, جتنی زیادہ ان کے پاس مرضی قوت ہو, جذبہ بہرحال بہت میٹر کرتا ہے. یاسر آپ تو بار بار اس کو رپورٹ بھی کرتے رہے اپنے وی لاگز کے اندر بھی, پوڈ کاسٹس کے اندر بھی, کہ امریکن جو ایئر کرافٹ کیریئرز تھے وہاں پر ان کی فوج کا حال کیا تھا. ابھی گرمی پہلے سے زیادہ ہے, ان کے لیے حالات مزید ٹف ہوں گے. یہاں پر اب ان کو مقابلہ صرف ایرانی افواج کے جذبے سے نہیں کرنا, اب ان کو موسم سے بھی مقابلہ کرنا جو وہ نہیں کر سکتے. وہ چاکلیٹ فوجی ہیں سارے, وہ جدید ہتھیاروں سے تو لڑ سکتے ہیں, وہ ادروائز نہیں جو ہے وہ لڑ سکتے. ان کو ان کے پاس اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر ایران کے پاس کیا ہے, ایران کے پاس جذبہ بھی ہے, ایرانی جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں بھی لڑ سکتے ہیں. پھر ایران کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, جو سب سے اہم چیز ہے, جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن تھی اسرائیل اور امریکہ کی, کہ شاید ایران کے پاس صرف تعداد جو ہے وہ افواج کی ہو سکتی ہے لیکن اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. 40 روز میں ایران نے ثابت کیا کہ ان کے پاس ایسی نسل کا جو ہے وہ میزائل ہے جس نے تہس نہس پھیر کر رکھ دیا. اور اب تو بہرحال دنیا بات یہ کر رہی ہے کہ جو اگلی جنگیں ہوں گی اس میں ایئر فورسز سے زیادہ کردار میزائلز کا ہوگا, جو ایران نے پیٹرن اب دنیا کو دے دیا. ایون پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں بھی آپریشن سندور 2 جس کی بھارت بات کرتا ہے, فارن پالیسی کے اندر ایک امریکن رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ اب جو اگلی جنگ ہوگی اس میں شاید ایئر فورسز بھی ان کا اتنا کام نہیں ہوگا, ان میں میزائلز کا, راکٹس کا. اور آپ نے دیکھا پاکستان نے جو راکٹ فورس بنائی وہ بھارت کے لیے اس وقت بھارتیوں کی نیندیں آرام کی ہوئی ہیں اس نے. تو ایران نے جو اپنا میزائل پروگرام جس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اس میں کوالٹی, ٹیکنالوجی اور کوانٹٹی ہر اعتبار سے ایران نے یہ ثابت کیا کہ ہم تیار ہیں. ہم نے 40 سال سینکشنز برداشت کی لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار کیا. تو آج وہ جذبہ بھی آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ایرانیوں میں, وہ ابھی اگر امریکہ ایسی کوئی غلطی کرتا ہے یاسر, تو مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک ان میں شدید تباہی ہوگی. بحرین میں نہیں سمجھتا کہ امریکی بیسز میں اتنی جگہ بھی ہوگی, جو ایک مرتبہ انہوں نے غالباً ویتنام سے پہلے جو لوئس میں انہوں نے بمباری کی تھی تو وہاں پر ان کو اپنے ہیلی کاپٹرز اتارنے کی جگہ نہیں ملی تھی. یہی عالم بحرین میں ہوگا کہ امریکہ کی بیسز پر اتنی جگہ ان کو نہیں ملے گی کہ یہ اپنے کو ہیلی کاپٹر بھی وہاں پر اتار سکیں. پھر کویت میں کل بھی انہوں نے ہٹ کیا, کویت کو ہٹ کیا, بحرین کو ہٹ کیا. اگر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اب یو اے ای بھی بہت زیادہ ہٹ ہوگا. اور ایران نے اس پیچ میں خود کو پریپئر کیا ہے مزید. پہلے بھی ان کے پاس ان کی باسکٹ میں بہت کچھ ایسا تھا جو انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا, جو انہوں نے رکھا کہ ٹھیک ہے اگلے مرحلے میں اس کو استعمال کریں گے. اب انہوں نے مزید چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں. تو اب جو کچھ ہوا اس میں اسرائیل کے اندر جو تباہی ہوگی, اسرائیل کے اندر جس طریقے سے جو حالات بنیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل نے یا امریکہ نے توقع بھی کی ہوگی کہ ایران اب ان کا کیا حشر کرے گا. اور اب اگر اگلا فیز شروع ہوا جس کے اب مجھے تھوڑے بہت امکانات دکھائی دے رہے ہیں, چاہے مختصر ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پھر دوبارہ کہیں گے ٹھیک ہے جی مذاکرات کرتے ہیں, مجھے فلانے ملک نے کہا ہے, مجھے میرے الائز نے کہا ہے. لیکن جو مختصر سے فیز میں یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوا وہ مختصر فیز بحرین, کویت, یو اے ای اور اسرائیل کے لیے اتنی تباہی لے کر آئے گا, یہ کئی سال پیچھے چلے جائیں گے یہ ملک. اچھا حیدر, مجھے ایک خدشہ ہے
وہ خدشہ ہو سکتا ہے غالب امکان ہو کہ وہ جائز خدشہ نہ ہو، لیکن IRGC کے جو کمانڈرز ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ جنگ کی ابتدا سے لے کے ان دنوں تک، یعنی کل دوپہر تک، وہ ایران سے باہر نہیں گئے۔ ڈیلیگیشن اگر ایران سے باہر گیا بھی تو کچھ یقین دہانیوں کی بنیاد پہ گیا، یعنی پاکستان کے اندر اگر آیا تو کسی یقین دہانی کی بنیاد پہ آیا، وہ اگر MOU پہ سائن کرنے کے لیے گئے تو ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ ایک گارنٹی کے طور پہ ان کے ساتھ گئے، لیکن تب بھی IRGC کے کمانڈروں نے ایران نہیں چھوڑا۔ کل صورتحال یہ تھی کہ اسماعیل قانی سمیت IRGC کے کچھ کمانڈرز جو تھے وہ پہلی بار جنگ کی ابتدا سے لے کے اب تک انہوں نے ملک چھوڑا ہے اور وہ عراق گئے ہیں۔ اور اسماعیل قانی آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کس حد تک سید آیت اللہ علی خامنائی کے قریب تھے، ان سے کس حد تک رغبت تھی، اور اسماعیل قانی کو ایک بہت بڑا دماغ سمجھا جاتا ہے اس پوری ریٹیلیشن کی اسٹریٹجی کا۔ تو ان کا ایران سے باہر جانا اور اس وقت میں حملے ہونا، اور اگر اس دوران کچھ معاہدہ نہیں ہوتے اور ان کی واپسی کے حوالے سے بہت بڑا کوسچن مارک لگا ہوا ہوگا۔ اگر کہیں اس طرح کی کوئی شرارت ہوتی ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے خدشات غلط ہوں، اگر اس طرح کی کوئی شرارت ہوتی ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہے تو واپسی ان کی کبھی ممکن نہ ہو سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، ویسے اسماعیل قانی صاحب سے متعلق تو ایرانی میڈیا بھی بڑا محتاط رہا ہے۔ آپ نے کیونکہ تھرو آؤٹ اس کو کور کیا ہے اور آپ پچی پچی جانتے ہیں ڈے ون سے کیا کچھ ہوا ہے۔ 28 فروری کو جو انیشیل سٹرائکس ہوئی، اس کے بعد اسماعیل قانی صاحب کو لے کر ایک مکمل خاموشی تھی ایران میں، اور ان کا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا وہ کہاں پر بیٹھ کے کس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے۔ ابھی جو کچھ کیونکہ اطلاعات اس کی حیدر ایک اور بہت بڑی وجہ تھی نا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اسماعیل قانی صاحب کو لے کے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ عنصر ہو سکتے ہیں کہ جو اس حملے کے اندر ملوث ہوں، اور ان کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں تھیں، اس لیے ایران کا میڈیا اس ضمن کے اندر بہت محتاط رہا۔ اور اب جب پہلی بار وہ عراق کے اندر موجود ہوئے، اور ایسے وقت میں کہ جب نجف و کربلا میں وہ جسد خاکی لے کے جانا ہے، تو وہ پورے کا پورا نیریٹو جو ہے وہ الٹا گھوما ہے، اور لوگوں کو یہ ذہن میں آیا کہ جس شخص کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا تھا وہی شخص تو اصل میں دماغ نکلا ہے۔ اچھا، اس میں جو میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ کل جس وقت ٹینشنز دوبارہ بڑھی ہیں تو مسعود پزشکیان صاحب جو اس سارے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے، جو اس وقت ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے جسد خاکی کے ہمراہ عراق پہنچا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر واپسی کا سفر شروع کر لیا تھا۔ اسماعیل قانی صاحب سے متعلق انہوں نے پھر ان کی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، لیکن آئی بلیو کہ مسعود پزشکیان صاحب کے ہمراہ وہ واپس آ چکے ہوں گے، اور اس وقت پھر کسی محفوظ مقام پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہوگا، تاکہ اگر ایسی کوئی سچویشن بنے تو جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ 40 روزہ جنگ کے اندر اپنی افواج کو جو ڈائریکشنز دیں، بالخصوص پاسدارانہ انقلاب کو، اور اس کی بدولت پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح دو نیوکلیئر پاورز کو، دو بڑی ملٹری مائٹس کو ایران نے گھٹنوں پر لا کر بٹھایا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ ان کے حوالے سے ایرانی میڈیا بڑا محتاط ہے۔ صرف خبر مسعود پزشکیان صاحب سے متعلق آ رہی ہے، اسماعیل قانی صاحب بھی میرا خیال ہے کہ وہ واپس ایران پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ ایرانی جو ہے وہ اب اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو۔ آپ دیکھیں مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہے انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، تو ایرانی سمجھتے ہیں کہ اب ان کو اس طرح کے دماغوں کی ضرورت ہے، علی لاریجانی صاحب کے بعد، آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے بعد، جو اس پورے سٹرکچر کو سمجھتے ہیں اور جن کو اندازہ ہے کہ ہم نے سٹرکچر کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جس وقت مسعود پزشکیان صاحب نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے، آئی بلیو کہ قانی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ایران اچھا پہنچ چکے چلیں، ہوں گے۔ آپ کا یہ خیال اور میرا دوسرا خیال دونوں میں ابھی تک تصدیق نہیں ہے، ابھی تک ابہام باقی ہے۔ تو اگر میرے خیال والا آپشن کسی کے دماغ کے اندر موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ والا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس طرف آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس میں دوست ممالک اگر کوشش بھی کریں گے تو پھر جلدی سلسلہ حیدر، رکے گا نہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے نا، پہلے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، آپ مذاکرات بھی کر لیں، آپ ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھ جائیں،
لیکن آپ ایرانیوں کے دماغ سے یا IRGC کے دلوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی نفرت نہیں نکال سکتے. آپ ان کے دلوں سے بنجمن نیتن یاہو کی خباثت نہیں نکال سکتے, کیونکہ وہ موجود رہنی ہے اور ان کی نظر میں وہ نسل کش ہے, تھا اور رہے گا. تو اسی بنیاد کے اوپر یہ اگر آپ امریکہ کو یا اسرائیل کو دیکھیں تو آپ ان کے ذہنوں سے بھی یہ اسماعیل قانی جیسے لوگ نہیں نکال سکتے. وہ کون ہیں؟ وہ قاسم سلیمانی کے وہ پارٹنرز ہیں جنہوں نے ابتدا کے اندر IRGC کو مضبوط کیا, جنہوں نے القدس فورس بنائی, جنہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے ایلائز کو مضبوط کیا, مزاحمت اور مقاومت وہاں پر پروان چڑھائی ہے. تو وہ ان لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے حماس کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی جیلوں کے اندر قید ہیں اور معاہدہ ہونے کے بعد بھی اس شرط کے اوپر بھی کہ وہ غزہ کے اندر نہیں رہیں گے, کسی تیسرے ملک منتقل ہوں گے, وہ آزاد نہیں ہو سکے ابھی تک, کیونکہ ان کے اوپر ایف اینڈ بٹس جو ہیں وہ ابھی بھی اسرائیلیوں کے موجود ہیں. تو اسی بنیاد کے اوپر خدشات تو یہ ہمیشہ سے موجود رہیں گے. لیکن یاسر, ایران میں یا ایران سے باہر اگر قانی صاحب کو لے کر اسرائیل نے وہ کچھ کیا, امریکہ نے یا اسرائیل نے وہ کچھ کیا جو ماضی میں انہوں نے کیا ہے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے ساتھ یا علی لاریجانی صاحب کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آنے والے کئی سال تک دوبارہ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ سکیں گے. ایرانی تیار ہیں ہر طرح کی قربانی کے لیے, ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے اور طویل جنگ کو بھی برداشت کرنے کے لیے, لیکن امریکہ طویل جنگ نہیں برداشت کر سکے گا. جو تباہی اس مرتبہ ایران, دیکھیں کیا کریں گے امریکہ, پاسبلی کیا کرے گا, جو سارٹیز پچھلی دفعہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارٹیز صرف امریکی جہازوں نے کی, پھر اسرائیلی جہازوں کی جو سارٹیز تھی, مطلب اتنی تباہی انہوں نے مچانے کی کوشش کی, جو میکسیمم وہ کچھ اچیو کر سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کیا. لیکن جواب ایسا تھا ایران کا کہ 40 روز میں وہ گھٹنوں پر آ کر بیٹھ گئے. اب جو ایران جو کچھ اب کرے گا, ان کی توقع نہیں ہوگی کہ ایران کیا کرے گا. اچھا یہ مزید کیا کریں گے, یہ کوئی گراؤنڈ آپریشن کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پر کافنز تیار کیے ہوئے انہوں نے, وہاں پر قبرستان تیار کر دیے انہوں نے امریکی فوج کے لیے کہ جناب آؤ, یہ قبرستانوں میں تمہاری جگہ ہے, ان تابوتوں میں تمہیں دفنایا جائے گا یہاں پر, اس کے علاوہ تم لوگ ایرانی سرزمین پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایران تیار ہے. یہ حرکت اگر ایران دوبارہ کرتا ہے قانی صاحب کو لے کر یا کسی بھی دوسرے ایرانی لیڈر کو لے کر, تو اس مرتبہ ایران کی ریٹیلیشن بہت سخت ہوگی, بہت اگریسو ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو ماضی میں اس حوالے سے کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے رہے ہیں, وہ بھی اب کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ جناب اب کی بار ہماری ایئر سپیس چوز نہیں کرنی, اب کی بار ہمارے علاقوں میں جو اڈے بنائے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ ہم وہ تباہی برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے دیکھ لیا امریکہ کو ضرورت پڑی اسرائیل کے لیے, انہوں نے تھارڈ یہاں سے اٹھا کر لے گئے, انہوں نے انٹرسپٹرز اپنے موو کر دیے, اپنے ریسورسز اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے ہر جگہ موو کیے. تو مشرق وسطیٰ میں بھی اب اپروچ کی تبدیلی ہے. سیکنڈلی وہ ممالک جو ہیلپ کریں گے, ایران نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ امریکی بیسز, اور اس کے بعد معاملہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد کس کس جگہ کو ہٹ کرنا ہے. وہ جگہ ایسی ہیں, وہ معاملات ایسے ہیں کہ شاید مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں تو کم از کم رجیم چینج ہو جائے آنے والے کچھ ہفتوں یا مہینوں کے اندر. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ یہ غلطی کرے یا ایلائز اس کو یہ کرنے دیں. اگر امریکہ غلطی کرے گا تو خمیازہ ایسا بھگتنا پڑے گا امریکہ کو کہ وہ امریکہ کی نسلیں یاد رکھیں گی. غلطی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی, بھگتنا پورے امریکہ کو پڑے گا. اور ابھی بھی سچویشن یہ ہے کہ امریکی عوام نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے. جو نفرت ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کی وجہ سے, جس میں پش سیٹن یاہو نے اس کو کیا, امریکہ کے اندر اسرائیل کو لے کر پیدا ہو گئی ہے. اب امریکہ کو اس کو بھی کور کرنے میں کئی سال لگنے, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کو بھی امریکہ کا دشمن سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سیٹن یاہو جیسا گھٹیا بغیرت شیطان وہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, اس خطے کے لیے, اس دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کرے کہ اگر ان کی خواہش ہے بھی کہ ایران کو مزید تباہی ایران میں کی جائے, ایران میں دوبارہ حملے کیے جائے, تو امریکی عوام اس میں ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ غلطی ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل کیریئر کی اس لیے آخری غلطی ہوگی
کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس صدارتی محل میں رہنے کے لیے، وائٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے صرف چند ماہ ہوں گے. ڈیفینیٹلی مڈ ٹرمز کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہوگی. امریکہ کے لوگ نہیں ساتھ دیں گے اس کو. امریکی فوج وہ تیار نہیں ہے، نہ مینٹلی تیار ہے، نہ مورلی تیار ہے، نہ ملیٹریلی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے مضبوط ہیں. انہوں نے 40 روز میں دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ ہماری حکومت نے کیا سلوک کیا. ان کے میزائلز وہ جو ہے وہ ان کو جس طریقے سے ٹریٹ ایران نے کیا، پھر ان کے اوپر حملے جس طریقے سے ایران نے کیے، ان کے انٹرسپٹرز ختم ہو گئے، اور ان کے پاس گولہ بارود جو ہے وہ اب اتنا نہیں ہے کہ وہ ایران کے اوپر ایران کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑ سکے، باوجود اس کے کہ وہ بڑی ملٹری مائٹ ہے. لیکن ایران نے جو چیزیں تیار کی ہیں، اب دیکھیں نا، ایک میزائل کو اگر تباہ کرنے کے لیے انیشلی 8 9 انٹرسپٹرز وہ یوز کرتے رہے ہیں، بعد میں 4 انٹرسپٹرز بھی وہ یوز کرتے رہے ہیں. تو ایران کے پاس اتنی کوانٹٹی ہے کہ وہ دوبارہ ان کو ہٹ کریں گے تو ایسی چوٹ پہنچائیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے ان کے پاس اتنے انٹرسپٹرز نہیں ہیں. اور ابھی ایک خلیج بھی ہے، ہم نے دیکھا نا ڈونلڈ ٹرمپ، جے ڈی وینس اسپیسیفکلی، اور اسرائیل کی لیڈرشپ جس طرح کی آپس میں سٹیٹمنٹس جو ہے وہ پاس کرتی رہی ہے. تو امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اندر بھی، پینٹاگون میں بھی یہ اپروچ ہوگی کہ ہمیں اب اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرنا، ہمیں امریکی عوام کو دیکھنا ہے. اور اگر یہ فیصلہ وہ لیں گے، سین لوگ لیں گے، تو وہ کبھی دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کریں گے. وہ کبھی دوبارہ کانی صاحب یا کسی اور ایرانی لیڈر کی اسیسینیشن کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ کوشش ہوئی تو اب کی بار جو جنگ شروع ہوگی اس کو جلدی ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. حیدر، مجھے آپ سے ایک اعتراض ہے. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ بد دماغ انسان ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ نیتن یاہو کے گھیرے میں آ گیا اور اس نے دوبارہ سے حملہ کر دیا. یہ کیسا بد دماغ انسان ہے کہ جو نیتن یاہو کے گھیرے میں آ کے ایران پہ تو حملہ کرتا ہے، لیکن نیتن یاہو سے کہتا ہے کہ F-35 کا جو پروجیکٹ ہے وہ طیارے اور اس کے پرزے جو ہیں وہ ترکیہ کو نہ دیے جائیں، بصورت دیگر مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا. اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو نیتن یاہو کے کہنے کے اوپر ایران پہ حملہ آور ہے، وہی انقرہ کے اندر بیٹھ کے رجب طیب اردوان کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ F-35 پروگرام کے اندر ترکیہ شامل ہے، میں اس پہ عائد جو پابندی ہیں ان کا خاتمہ کر رہا ہوں. تو یہ دو طرفہ بد دماغی، ایک طرف اتنی سادگی، ایک طرف بد دماغی، اس کی سمجھ نہیں آتی. اچھا دیکھیں، ایران کے حوالے سے اس وقت اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں، ان دونوں کو کمپیئر کریں تو اٹموسٹ پریورٹی کیا ہوگی؟ اٹموسٹ پریورٹی اسرائیل کی بھی یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے، ترکیہ اور ایران کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے، اس میں نیتن یاہو نے تو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا ہے، کہاں پہ سیو ہوتا ہے، وہ سیو ہوتا ہے اس وقت ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے. تو میں ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ جنگ کا خاتمہ ہو بھی جاتا ہے اور نیتن یاہو اگر دوبارہ اسرائیل میں اقتدار میں آتا ہے تو اگلی جنگ جو اسرائیل مسلم ممالک کے ساتھ لڑے گا تو وہ مصر کے ساتھ اور ترکیہ کے ساتھ ہوگی. یہ بات تو کلیئر ہے. اور اس میں اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ ترکیہ کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو، گو کہ ترکیہ جو ہے وہ F-35 تو 5th جنریشن ہے، وہ کان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انڈیجنسلی تیار کر رہے ہیں. اس میں پاکستان جو ہے وہ اس میں بہت حد تک ان کو سپورٹ کر رہا ہے ترکیہ کے اس سارے پروجیکٹ کو. تو ترکیہ کو F-35 کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ترکیہ کے پاس اپنی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ F-35 کے بغیر بھی اسرائیل کا ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگا سکتا ہے. لیکن اگر پرائورٹیز دیکھیں، اس وقت کیا پرائورٹی ہوگی؟ امریکہ کو چاہیے ایک ایسی مارکیٹ جہاں پر امریکہ اسلحہ بیچ کر اپنا ریونیو بہتر کر سکے. انہوں نے ریسنٹلی انڈیا کو بھی آفر کی تھی F-35 کی، لیکن انڈیا کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ بڑھ کے مار سکتے ہیں لیکن وہ اوقات ان کی ہے کوئی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی اتنا پیسہ. غریب بھارتی 70-80 کروڑ بھارتیوں کے پاس واش روم نہیں ہے، تو وہ اتنے مہنگی چیزیں نہیں افورڈ کرتے. تو ترکیہ اکنامکلی بہرحال افورڈ ضرور کرتا ہے اور امریکہ کو ایسی مارکیٹ چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو آفر کیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ترکیہ ابھی اس آفر کو کنسیڈر کرے گا، پہلی چیز. دوسرا، دونوں میں اگر کمپیئر کریں تو نیتن یاہو کی بھی پرائورٹی یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے یار، اگر ان کو دینے یا دے دو، لیکن ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ کا سلسلہ شروع کرو تاکہ کم از کم یہ الیکشنز اس کے گزر جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کتنا اس کو مانتا ہے. جو اس کے گھر میں اس کا داماد بیٹھا ہوا ہے جیرڈ کشنر، وہ جو ایک بڑا ایجنٹ ہے اس کا نیتن یاہو کا، وہ اس کو کنونس کر پاتا ہے. اس کی بیٹی بہرحال اب تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے جو ہو چکی ہے، گو کہ جوز جو ہے وہ اس طرح اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. تو اگر یہ لوگ کنونس کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ غلطی کرتا ہے، انجام آپ کو میں نے بتا دیا، پھر یہ ہوگا امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کو ختم کر دیں گے. میرا ایک آخری سوال،
چلے اس کے کونس کے اوپر اور اس کے نٹی گریٹی کے اوپر ہم نے بات کر لی، لیکن بیچ کے اندر جو گارنٹر موجود تھے، جو ثالث موجود تھے، ان کا کردار ابھی موجودہ صورتحال میں کیا چل رہا ہے، کیا ہوگا، اور ان کے تعلقات کا مستقبل ایران کے ساتھ کیا ہوگا، بالخصوص پاکستان اور قطر جنہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اور پھر اس کے بعد سعودی عربیہ، خود ترکیہ جہاں پر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں، اور مصر، اور اس کے بیچ میں عمان کسی حد تک۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کی بھی ابھی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی حد تک رام کر لے گی ایران کو، کسی حد تک مائل کر لے گی امریکہ کو، اور اگر وہ ہوگا تو کن شرائط کی بنیاد پہ ہوگا؟ دیکھیں یاسر، پنگ پونگ کی تو ہم نے باتیں کی تھی کہ یہ چلے گی، یہ سلسلہ چلے گا، شرلیاں ادھر ادھر آئیں گی، لیکن اس حد تک چیزیں چلی جائیں گی اس کی توقع شاید نہیں تھی مجھے کہ اتنا جلدی چیزیں یہاں پر چلی جائیں۔ جہاں تک بات ثالثوں کی ہے، ثالث لفظ اس طرح ادا کرنا نا کہ یہ ملک ثالث سے بڑا آسان ہے، کام بہت مشکل ہے کہ آپ پھر اس طرح کے دو ممالک، اس طرح کی اپروچ، امریکہ جس میں اس وقت جو شخص اقتدار پہ ہے اس کی دماغ کی کیا اس کنڈیشن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ ایرانی جو ہیں وہ نیگوشیشنز کے حوالے سے بڑے سخت سمجھے جاتے ہیں، تو ایسے دو ممالک کو بٹھا کر بات چیت کروانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پاکستان نے اور پھر بعد میں پاکستان کو جن ممالک نے اسسٹ کیا، بہت پیشنس کے ساتھ چیزوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں سم ٹائمز آپ اور میں اگر اپنے آپ کو اس طرح کی کسی جگہ پر رکھ کر سوچیں، ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد ہم لوگ کہیں گے کہ یار بھاڑ میں جاؤ، جو کرنا کرو، جہنم میں جاؤ، ہم لوگ نہیں اب یہ کر سکتے۔ لیکن یہ ثالثی میڈیشن یہ بڑے صبر اور تحمل کا کام ہے۔ ابھی تک جو ثالثوں نے کردار ادا کیا بڑا بہترین ہے۔ ابھی بھی آئی ایم 100% شیور کہ بیک ڈور چیزیں چل رہی ہوں گی، کوششیں ہو رہی ہوں گی۔ ایون قطر کا تو جہاز، اس حوالے سے سب سے زیادہ نام تو قطری جہاز کا آ رہا ہے، جس بنیاد پر یہ دوبارہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں۔ قطر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر چیزوں کو کول ڈاؤن کرو، یہاں سے چیزوں کو آگے نہ بڑھایا جائے، دوبارہ معاملات اس طرف چلے گے تو چیزیں بہت کمپلیکس ہو جائیں گی، پھر دوبارہ اس سطح پر چیزوں کو لے کر آنا بہت مشکل ہے۔ تو آئی بلیو کہ یہ میڈیٹرز اپنا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپٹمسٹک رہنا چاہیے، اللہ کرے کہ یہ کنونس کر سکیں ایرانیوں کو بھی، امریکیوں کو بھی کہ بھائی بیٹھ کر بات چیت کرو۔ اگلا دیکھیں ایک بڑا سفر طے کر لی ہے، اگلی چیزیں جو ہے ان کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کی جائے۔ کسی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ ان کو، لیکن اگر درمیان میں کوئی مس ایڈونچر ہو جاتا ہے، وہاں سے چیزیں انسٹیگیٹ ہوئیں تو شاید پھر دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے میں کافی وقت لگ جائے۔ آپٹمسٹک رہنا چاہیے، مثبت سوچ کے حامل رہنا چاہیے، وہی کوئی بہتری کا راستہ نکال سکتی ہے بصورت دیگر حالات جس نہج پہ ہیں۔ اس میں ایک آدھی اور چنگاری جو ہے وہ ایک بڑے الاؤ کے اندر تبدیل ہوگی۔ بہت شکریہ حیدر حیات خان ملرزئی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میری اگلی ملاقات آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور مہمان اور موضوع کے ساتھ ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔